اس پورے کی پوری آیت میں جو کچھ بیان ہوا، دعویٰ ہوا، اس کو شرک سے پاک رکھنے اور اس کو تابع توحید، اس کو توحید پر برقرار رکھنے کا ایک ہی لفظ ہے صرف، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، بس۔ اس کے بعد کہیں اگر اللہ کے اذن سے پرندے پیدا کرنا جائز ہے، اب اگلا استدلال دے رہا ہوں بیٹے کہ وٹ آئی ہیو ڈیرائیوڈ فرام اٹ، اللہ کے اذن سے پرندے پیدا کرنا جائز ہو گیا۔ پہلے لائن نمبر 1 کیا ہے؟ اخلق، پھر نمبر 2 انفخ فانفخ، نمبر 3 ابریح، ابریح کے بعد نمبر 4 احیی، اور نمبر 5 انبئکم، انبئکم۔ یہ شرک شکن 5 لفظ ہیں ایک ہی آیت میں، شرک شکن۔ یہ ہے بیٹے بے شمار آئے قرآن مجید میں، مگر اب آپ کو کتنا کتنا ٹائم شارٹ ہوتا ہے نا، کتنا کتنا یاد کراؤں گا۔ یہ 5 لفظ یاد رکھ لیں، اور اب ان کو کون بچا اب اذن اللہ ہٹا دیں، یہ شرک ہے کہ نہیں سارا؟ جی شرک ہے کہ نہیں؟ اللہ شرک کا اعلان کروا رہا ہے پیغمبر سے، اور بڑی خوشی سے شرک کو اپنے قرآن کا مضمون بنا کے لکھوا رہا ہے۔ قربان جائیں اللہ کی شان پر۔ تو پھر کیا جواب ہے؟ کہیں گے شرک نہیں، شرک نہیں ہے۔ پیغمبر تو توحید سکھانے کے لیے آتے ہیں، اور قرآن توحید سکھانے کے لیے، یہ توحید ہے۔ تو یہ توحید کیسے بن گئی؟ ان کے بعد ایک ہی لفظ نے بنا دی، کیا بولیے؟ یہ ہے بیٹے طرز استدلال، باذن اللہ۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے اذن سے سب کچھ، ہاں ڈیلیگیشن آف پاور آ گئی، بلیسنگز آ گئی، ود اللہز بلیسنگز، باذن اللہ یعنی لفظ بول دیا ود اللہز بلیسنگز۔ جب اللہ کی بلیسنگز کا نام لے لیا، اللہ کی اجازت کا نام لے لیا کہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، تو جب یہ کہہ دیا تو یہ ساری چیز تابع توحید ہو گئی۔ تو اب میں جو کہنا چاہتا ہوں بیٹے، اگر خلق کرنا، تخلیق اللہ کے اذن سے شرک نہیں رہی، توحید میں آ گئی، اور پھونک مار کر زندگی دے دینا، اب یہ جملے بیٹے لکھتے ہیں، پھونک مار کر زندگی دے دینا، جسٹ ٹو کریٹ لائف وتھ بلوئنگ، اگر یہ کرنا شرک نہیں رہا، توحید رہ گئی ہے۔ اور مادر زاد نابینے کو، جو اللہ کی تخلیق رحم مادر کی تخلیق میں جس کے پاس بینائی نہ تھی، اس کو بینائی پیدا کر دینا، وہ اللہ کا اذن ہونے کی وجہ سے شرک نہیں بنی۔ اور برس جیسی مرض کو شفا دے دینا، میں دے دیتا ہوں، وہ اللہ کے اذن کی وجہ سے شرک نہیں ہوئی۔ اور مردہ کو میں زندہ کر دیتا ہوں، تو احیاء کو منسوب کیا اپنی طرف، تو اس سے وہ شرک نہیں رہی اذن سے۔ اور میں خبر دیتا ہوں ظاہری اور چھپی چیزوں کی، اگر اس سے وہ شرک نہیں رہا، توحید بن گیا، تو ان سے کہیے کہ بقایا کون سے جرم ہمارے ذمے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی اور ہم نے کی ہے؟ بقایا کون سے جرم اور گناہ ہمارے ذمے ہیں؟ ڈو وی ڈو اینڈ سے مور گریویس تھنگز دین دیز 5 آر؟ کیا اس سے زیادہ سیریس چیزیں ہم عقیدے میں رکھتے ہیں؟ یا خالق بنایا جا رہا ہے، نافق بنایا جا رہا ہے، عالم الغیب و شہادہ بنایا جا رہا ہے، بما تاکلون وما تدخرون عالم الغیب و شہادہ، احیی الموتى محیی الموتى، ابری الاکمہ خالق الموت خالق الحیات، بارئ اور مصور، البارئ المصور ہیں یہ، ابری الاکمہ والابرصہ کہہ دیا نا، البارئ اللہ کی شان ہے، البارئ پیدا بنانے والا، مصور جو بھی اللہ نے اس کو صورت دی، جو اس کے اندر رکھے خوبیاں، اس کے فیکلٹیز، اس کی پوٹینشل جو رکھی جو نہیں رکھی، اس میں چینج آ رہی ہے۔ البارئ المصور الخالق المحیی، یہ اللہ کی ساری صفتیں، تو کیا اس سے کچھ بڑا کچھ کر لیا ہے ہم نے حضور علیہ السلام کی شان میں؟ جی آقا علیہ السلام کے لیے ہم کو زیادہ کچھ کہتے ہیں؟ تو یہ شرک نہیں ہوا، کیوں؟ ایک چیز نے نہیں کیا، باذن اللہ، آرٹیکل آف اذن اللہ،
آرٹیکل آف اللہ کے اذن کے لفظ نے, اللہ کی بلیسنگز نے کہیں شرک نہیں رہنے دیا. یہ توحید ہو گئی ہے. تو انہیں کہا کہ اتنی مہربانی اذن اللہ کی, ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں, ہمارے پر بھی فرما دیں. بس اللہ کے پیغمبر نبی ولی کے بارے میں جو ہوتا ہے, جو صادر ہوتا ہے, وہ باذن اللہ ہوتا ہے. وہ کسی چیز کے ذاتی مالک نہیں ہوتے. اب یہ کتنی چیزیں 5 آئی ہیں نا, 5 لکھائی ہیں, اور اس میں 2 باتیں تھی. الا لہ الخلق والامر. خلق کی سمجھ آ گئی کہ اللہ ہی کے لیے خلق, سمجھ آ گئی کیسے ہے اللہ کے لیے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرمایا امر بھی اللہ کے لیے ہے, اللہ ہی کے لیے, ٹھیک ہے. اب فرمایا ساری کی ساری امت کو یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. فرمایا تم اچھی امت ہی تب ہو کہ جب امر کرو معروف کا اور برائی سے روکو اور نیکی کا امر کرو. امر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ادھر کہتا ہے کہ امر صرف میرے لیے ہے, ادھر کہتا ہے ساری امت کو کہ تم بھی امر کرو. تو ساری امت کو مشرک بنایا جا رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, کہ حضور نیکی کا ان کو امر دیتے ہیں اور برائی سے ان کو منع فرماتے ہیں. تو وہی امر حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے بیان کیا کہ حضور امر دیتے ہیں, اور پوری امت کو کہا کہ امت آمرون بالمعروف, کیا آمرون بالمعروف وناہون عن المنکر, اور معروف کا حکم دینے والی امت ہے, برائی کو نہیں روکنے والی امت. پیغمبر معروف کا حکم دینے والا, نیکی کا حکم دینے والا ہے, برائی سے روکنے والا ہے. تو پھر وہ کیا مانا ہوگا الا لہ الخلق والامر. آپ سمجھ گئے نا بات کو. تو کیا جواب دیا جائے گا اس کا؟ اب لہ الامر کو شرک کی زد سے بچانے کے لیے, لہ الامر کو شرک سے بچانے کے لیے کیا راستہ ہوگا؟ اب یہی راستہ ایک ہی ہے صرف, وہ یہ کہ جو اللہ کا امر ہے تو وہ امر کا خالق ہے اور اس کا اپنا امر ہے, یا وہ اس کی صفت ہے, یا وہ اس کی, جب لہ الامر ہے تو اس کی صفت ہے, وہ کمانڈ ہے, حقیقی امر حکم اسی کا ہے. اور جو ہمارا امر جو ہمیں دیتا ہے تو اس کا بھی خالق اللہ ہے, وہ ہمارا فعل ہے. ہمیں اللہ پاک نے منصب دیا ہے کہ تم حکم دو اس کے اذن کے ساتھ, اس کے کہ جن جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم اللہ کے اذن سے ہم آگے حکم دیں. تو آپ نے معنی نکال لیا نا, معنی نکال لیا تو یہ میٹافوریکل سینس بن گیا, یہ ریپریزنٹیٹو سینس بن گئی. ادھر میٹافوریکل یوز یا ریپریزنٹیٹو, یا مینیفیسٹیٹو یا ڈیمونسٹریٹو, مینیفیسٹیٹو, ریپریزنٹیٹو. تو ڈیمونسٹریشن کے لیے کہا, یا کمپلائنس کیا بن گئی, بولیے, کمپلائنس, تعمیل حکم میں امر دے رہے ہیں, اللہ کے امر کی تعمیل میں امر دے رہے ہیں. اب جو بھی آپ نکالیں گے راستہ, تو یو ہیو کریٹڈ اے وے, راستہ نکالا نا, تب جا کے یہ آیتیں شرک کی زد سے, اٹیک آف شرک سے بچ گئیں. تو یہ ڈیفرینشیٹ کیے بغیر عقیدہ توحید کا توحید رہ ہی نہیں سکتا. اور تصور یہ ہے. اب اس میں ایک دعا کو لے لیں, اور ایک اور چیز ہے عطا میں. قرآن مجید میں یہ حکم ہے, اللہ وہاب ہے. کیا اللہ پاک کیا ہے؟ وہاب, وہب کرنے والا. اللہ کی شان کیا ہے؟ وہب, عطا کرنے والا. سورہ آل عمران آیت نمبر 38. جب سیدنا زکریا علیہ السلام نے دیکھے نا بے موسم پھل حضرت مریم کے پاس, تو اسی حجرے میں ان کے محراب کے پاس کھڑے ہو کے دعا کی. ارشاد فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. کیا کہا؟ رب ہب لی. لکھو بیٹے, رب ہب لی, اے اللہ مجھے وہب کر, مجھے عطا کر اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد, پاکیزہ اولاد عطا کر. لفظ ہب لی کو ذہن میں لکھ لیں, وہب. اب آ جائیں سورہ مریم
آیت نمبر 1999. اس میں جب جبرائیل امین آئے حضرت مریم کے پاس انسانی شکل و صورت میں تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو جبرائیل امین نے کہا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ. حضرت جبرائیل نے کہا میں تو فقط تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، ان کا نمائندہ ہوں، ریپریزنٹیٹو ہوں، انہوں نے بھیجا ہے مجھے. اور آیا کس لیے ہوں؟ لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ تم آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. یہ نہیں کہا اس لیے مجھے بھیجا گیا ہے کہ اللہ آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کرے، یہ نہیں کہا. صیغہ واحد متکلم کا ہے بیٹے، تاکہ لأہب میں عطا کروں، میں وہب کروں. لأہب سمجھ گئے بیٹے؟ تاکہ میں آپ کو دوں ایک پاکیزہ بیٹا. اب کیا مطلب؟ تو بیٹا کون دیتے ہیں؟ جبرائیل امین دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے؟ بولیے. تو جبرائیل امین نے کیا کیا؟ شرک بولا؟ ڈیڈ ہی اسپیک شرک؟ جی نو. تو یہ کیوں کہا کہ میں بیٹا عطا کرنے آیا ہوں؟ آئی ایم ہیئر ٹو گیو یو اے سن. کیا مطلب ہوگا؟ وہ جو اس اعلان کو شرک سے کس نے بچایا؟ باذن اللہ. وہ جو کہا نا انا رسول ربک، انا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، بس وہ پیغام تھا کہ میں خود کچھ نہیں ہوں، میں خود اللہ نے بھیجا ہے. اور جب اس نے بھیجا ہے تو کچھ دے کر ہی بھیجا ہوگا نا. جب اللہ نے بھیجا ہے کسی کام کے لیے تو اس کام کے کرنے کی ہمت اور طاقت دے کر بھیجا ہے. اور آیا اس لیے ہوں کہ میں آپ کو بیٹا عطا کروں، یعنی مجھے اللہ نے بیٹا عطا کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. تو مطلب بیٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور جبرائیل امین کیا بنے؟ ذریعہ. حضرت جبرائیل کیا بنے؟ جسٹ مینز، ذریعہ بنے فار دا سن، اسپرچل مینز فار دیٹ سن. ذریعہ بنے. تو جو ذریعہ بنا ان کو یہ حقیقت اور مجاز کا استعمال ہوتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے استعمال کر دیا کہ میں بیٹا دینے والا ہوں. تو گویا اگر اس طرح جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے سب باتیں اپنے لیے منسوب کر دی، کیونکہ وہ ذریعہ تھے اللہ کے امر کے اجرا کے، اللہ کی قدرت کے جاری ہونے کا ذریعہ تھے. تو ایسی صورت میں اپنی طرف منسوب کر لیا جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور یہ انتساب مجاز ہوتا ہے. یہ منسوب کرنا کیا ہوتا ہے؟ میٹافوریکل ہوتا ہے. اب آگے اسی طرح الفاظ کا استعمال. وہ توحید پھر ربوبیت تھی نا، پہلی کیا تھی؟ پھر ربوبیت. اب لفظ رب کی بات بتاتا ہوں. سورہ یوسف آیت نمبر 41-42، 41-42. اور یہ جو وہب مجازن جب استعمال ہوتا ہے تو یہ ذریعہ اور توسل، ذریعہ اور وسیلہ کا معنی بن جاتا ہے. کیا؟ ذریعہ اور وسیلہ کا معنی بن جاتا. سورہ یوسف، دو آدمیوں کو جو قیدی تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس پریزن میں تھے، ان کو تعبیر بتائی، خواب آئے، تعبیر بتائی، ان کی رہائی آ گئی. جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ جب تھوڑا عرصہ ہے تو وہ بادشاہ بھول گیا، آپ قید لمبی ہوتی چلی گئی یوسف علیہ السلام کی. تو آپ نے ان دونوں کو کہا، اس آدمی کو، کہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکرہ. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کو جا کر میرا ذکر کر دینا کہ تم بھول گئے تو لمبی ہو گئی قید، میں سٹل قید خانے میں ہوں. اپنے کس کو؟ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اذکرنی عند ملک، بادشاہ کو جا کے کہہ دینا، عند السلطان، عند الامیر، عند العزیز. تاریخ میں ہے مصر کے حکمران فرعین جو تھے، نمرود ہوئے، فرعون ہوئے، باری باری ان کا ٹائٹل رب تو ہوتا نہیں تھا. ملک تھے، بادشاہ تھے، سلطان تھے، جو بھی کہلاتے تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اذکرنی عند ربک، عند ربک، جب تو جائے تو اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا.
یاد کرا دینا، وہ بھول گیا ہے اس کو شیطان نے. آگے پھر یہ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا بولیے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ اپنے رب کو میرا ذکر کرنا، تو شرک کیا. اس بادشاہ مصر کو رب کہہ دیا. کیا کہا کہ جب تو اپنے رب کے پاس جائے تو میرا ذکر کرنا. تو اب کوئی معنی نکالیں گے نا شرک سے بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو نکالیں گے جی. تو آپ معنی نکالیں کوئی تاکہ یوسف علیہ السلام کو شرک سے بچایا جائے. میں آپ کو تھوڑا اور آگے لے کے چلتا ہوں. آپ بچا لیں یوسف علیہ السلام کو شرک سے. آگے یہ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے رب کو جا کر میرا ذکر کرنا. کس نے کہا؟ ان کی بات ختم ہو گئی یہاں ان دا ربک پر ان کی بات. اس کے بعد آگے اللہ نے کہا ہے قرآن میں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اور جب وہ گیا تو اس کو شیطان نے بھلا دیا کہ اپنے رب کے پاس اس نے جا کے ذکر نہیں کیا. یہ آگے اللہ نے بیان کیا. تو موجود اللہ تعالیٰ اب ہمیں کہتا ہے بے شرک نہ کرو، میری ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور خود مصر کے بادشاہ کو پیغمبر سے بھی رب کہلوا رہا ہے اور خود بھی کہہ رہا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اپنے رب کو جا کے ذکر کرنا وہ بھلا دیا شیطان. تو رب خود کہہ رہا ہے وہ رب ہے. تو پھر بولیے بیٹے، سمجھ آئیے بات کی؟ کیا آپ اس شرک سے پھر کیسے بچائیں گے؟ خود اللہ کو بھی بچانا پڑ گیا. تو ادھر یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب کو جا کے میرا ذکر کرنا، اوپر اللہ نے بول دیا کہ وہ شیطان نے بلا دیا، وہ جب رب کے پاس گیا تو ذکر نہیں کیا. تو کیا کریں گے پھر آپ مجاز کا سہارا لیں گے. میٹافوریکلی کہا کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام نے اور اللہ نے جو کہا تو وہ ریئل سینس میں رب، جسٹ ان اے میٹافوریکل سینس، کہ ان لوگوں کا خیال ایسا تھا، وہ اس کو ایسا، وہ بھی ایسا تصور تھا، مانتے تھے. تو اس میٹافوریکل سینس میں اللہ نے بھی کہا کوئی مذائقہ نہیں. کون سا یہ لفظ بولنے سے حقیقی رب تھوڑا بن رہا ہے. وہ میری بات سمجھے ہے نا؟ ایسا لفظ بولنے سے کوئی حقیقی، بولیے نا، رب تو نہیں نا بن رہا. بولیے. تو جب اس کو رب کہہ دینے سے وہ حقیقی رب نہیں بن رہا تو آپ نے پکار کے کہہ دیا یا داتا گنج بخش، تو اس سے وہ حقیقی رب بن گیا، داتا ہو گیا. انہوں نے رب کہہ دیا اس کو، تو تب بھی مجاز کے طریقے سے بچا لیا اور کہا کہ رب نہیں بنا، یہ مجازی معنی میں ہے ویسے. تو آپ نے داتا گنج بخش کہہ دیا تو پھر وہ رب ہو گیا. اس سے غوث العظم کہہ دیا تو کہتے ہیں شرک ہو گیا. غوث تو اللہ ہے. اور بھائی غوث اغواث تو چھوٹی چیزیں ہیں، وہاں رب لگا پڑا ہے. ادھر جو پہلا لفظ اللہ نے اپنے تعارف میں استعمال کیا الحمدللہ رب، کم سے کم وہ پہلا لفظ تو بچا لیا ہوتا. کم سے کم پہلا لفظ جو اللہ نے اپنے تعارف میں بیان کیا، کیا؟ اللہ کے لیے سب تعریفیں. کون اللہ؟ پہلی تعریف کی رب ہے، جو رب ہے. تو باری تعالیٰ وہ پہلا لفظ جو اپنی شان اور تعارف کے لیے بیان کیا اسی کو ہی تو بچا لیا ہوتا کم سے کم، باقی لفظوں میں چلتا رہتا آگے. تو پہلا لفظ اللہ کا شان کا رب، اور وہی مصر کے بادشاہ کو رب پیغمبر نے بھی کہہ دیا، خدا نے بھی کہہ دیا. تو پھر جب رب کہنے سے شرک نہیں ہوا تو غوث اور داتا اور یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہی اور یا رسول اللہ انظر حالنا، کیا باقی شرک رہ گئے؟ پھر شرک کیسے ہو گئے؟ حضور بچا لیجئے، حضور کرم کر لیجئے. آپ سمجھ گئے کیا نہیں بات کو؟ یا رسول اللہ عطا کر دیجئے، یا رسول اللہ رحم فرما دیجئے، یا رسول اللہ بچا لیجئے. جب آپ نے یہ کہہ دیا تو شرک بن گیا. کوئی شرک ہے انہیں کہ جاؤ پہلے رب کا حال دیکھو، وہ بچاؤ انہیں شرک تو. اور مصر کا بادشاہ رب بنے پہ، اور رب نے خود ہی بناتا ہوں. یہ پھر بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے اس کو کلیئر کراؤ. تو بیٹے ان ساری چیزوں کا معنی کیا ہے؟ یہ سب مجاز ہی اس کا جواب ہے. یہ میٹافوریکل سینس میں، فیگوریٹو سینس میں وہ لفظ بول دیے جاتے ہیں، اور کبھی بھی اس سے مراد ریئل سینس. تو یہ میں نے اس لیے کوٹ کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی ہم ایسا میٹافوریکل سینس یوز کرتے ہیں بچانے کے. نہیں، یہ قرآن ایک وے ہے، اللہ کی سنت ہے، پیغمبروں کی سنت ہے، قرآن کا طریقہ ہے. کیا ہے؟ قرآن کا طریقہ ہے. نیکسٹ اور لکھیے. قرآن نے کہا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کیا کہا؟ یدل بہ کثیرا. لکھو بیٹے، سورہ بقرہ